وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقد روي عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا بریت منہ ذمۃ اللہ. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا افضل المرسلین. وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ یا شفیع المذنبین. محترم سامعین کرام، حدیث پاک جو آپ کے سامنے پیش کی گئی، اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ گئے. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا بریئت منہ ذمۃ اللہ. یعنی جس شخص نے نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑا، بغیر کسی مجبوری، بغیر کسی عذر اور بلا وجہ شرعی کسی نے نماز کو ترک کیا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسے بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذمہ بری ہو جایا کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے میں اب وہ بندہ نہیں رہتا ہے. آپ غور کریں کہ یہ کتنی سخت وعید حدیث پاک میں بیان کی جا رہی ہے. مومن جب ایمان لاتا ہے اللہ اور اس کے رسول پر، تو ایمان لانے کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے میں اور اس کی حفاظت میں داخل ہو جایا کرتا ہے. لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جان بوجھ کر نماز کو چھوڑنے والا ایسا بندہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذمہ اب اس سے ختم ہو جاتا ہے. اب اگر اسے کوئی مصیبت اور نقصان اور تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا ذمہ دار وہ خود جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا ہوگا. تو بہت سخت وعید احادیث طیبہ میں جان بوجھ کر نماز چھوڑنے کے حوالے سے وارد ہوئی ہے. لہٰذا ان احادیث سے درس عبرت حاصل کریں اور 5 وقتہ نماز جماعت کے ساتھ پابندی سے ادا کرنے کی مکمل کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پابند صوم و صلات بنائے. اب آئیے سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. حضرت کی بارگاہ میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا قضا صرف فرض نماز کی پڑھنی ہے یا سنت اور نفل کی بھی قضا ہے؟ قضا نماز کے بارے میں شریعت کا قانون اور قاعدہ یہ ہے کہ صرف فرض اور واجب نماز کی قضا کرنی ہے. یعنی اگر آپ دن کی نمازوں میں غور کریں گے تو دن میں 5 وقت کی نماز میں 5 نمازیں تو فرض ہے اور 1 نماز عشاء میں وتر واجب ہے. تو اس طور پر اگر ایک دن کی نماز کسی کو قضا کرنی ہے تو اسے کل 20 رکعت ادا کرنی رہے گی، جن میں سے 17 رکعتیں فرض نماز ہوں گی اور باقی 3 رکعتیں واجب نماز ہوں گی. تو شرعاً صرف فرض اور واجب کی قضا کرنے کا حکم رہتا ہے. سنتیں اور نوافل کی قضا کرنے کا شریعت کے اعتبار سے حکم نہیں ہوتا ہے. صرف فجر کی 2 رکعت سنت کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے
کہ اگر وہ 2 رکعت سنت نماز پڑھنے کا کسی کو موقع نہیں مل پایا، اس نے سیدھے 2 رکعت فرض نماز ادا کر لی، تو اب اس کے لیے اگر وہ قضا کرنا چاہتا ہے تو سنت یہ ہے کہ طلوع آفتاب کے بعد، اس دن سورج نکلنے کے بعد، زوال شمس سے پہلے پہلے یہ جو بیچ کا وقت ہے، اس میں اگر وہ 2 رکعت سنتوں کی قضا کرنا چاہتا ہے تو واجب اور ضروری نہیں ہے، کرنا چاہے تو قضا کرنا یہ سنت ہے۔ بس فجر کی 2 رکعت سنتوں کے حوالے سے یہ ہے، باقی کسی سنت اور نفل نماز کی قضا شرعاً لازم نہیں ہوتی ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر ظہر کی قضا پڑھنی ہو تو کیا ظہر ہی کے وقت میں پڑھیں گے؟ یہ ایک غلط فہمی بالخصوص ہمارے یہاں عوام میں پائی جاتی ہے کہ جس وقت کی نماز قضا کرنی ہے سمجھا جاتا ہے کہ اس نماز کو اسی کے وقت میں قضا کر سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ظہر کی نماز کی قضا کرنی ہے تو اب بہت سارے لوگوں میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ ظہر کی نماز کی قضا ظہر ہی کے وقت میں کی جا سکتی ہے، حالانکہ شریعت کے اعتبار سے یہ بالکل غلط ہے۔ شریعت کا قاعدہ اور قانون تو یہ ہے کہ جو 24 گھنٹے میں سے تقریباً 1 گھنٹہ اور 20 منٹ کا مکروہ وقت رہتا ہے، طلوع آفتاب کے وقت 20 منٹ، زوال شمس جس کو عوام کہتی ہے دوپہر میں وہ تقریباً 40 سے 45 منٹ، اور غروب آفتاب کے وقت تقریباً 20 منٹ، تو یہ مکروہ وقت ملائیں گے تو 1 گھنٹہ اور تقریباً 20 منٹ مکروہ وقت ہوگا۔ 24 گھنٹے میں سے اس مکروہ وقت میں قضا نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی وقت قضا نماز پڑھنا شریعت کے اعتبار سے جائز ہے۔ ظہر کی قضا عصر کے وقت میں پڑھنا چاہیں، عصر کی قضا مغرب کے وقت میں پڑھنا چاہیں، ان مکروہ اوقات کے علاوہ کسی بھی وقت کی نماز کی قضا کسی بھی وقت ادا کی جا سکتی ہے۔ شریعت کے اعتبار سے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ظہر کی قضا ظہر ہی کے وقت میں پڑھی جائے۔ کیا عصر کی نماز کے بعد قضا پڑھ سکتے ہیں؟ عصر کی نماز کے بعد یاد رکھیں کہ جب مغرب کا وقت شروع ہونے والا ہوتا ہے تو مغرب سے تقریباً 20 منٹ پہلے مکروہ وقت ہوتا ہے، جس کو غروب آفتاب کا وقت کہا جاتا ہے، تو اس مکروہ وقت میں قضا نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، ورنہ اس سے پہلے جو عصر کے بعد کا وقت ہے اس وقت میں قضا نماز پڑھنا بالکل شرعاً جائز ہے، کوئی شریعت کے اعتبار سے اس میں مضائقہ نہیں ہے۔ گھر میں پڑھیں یا مسجد میں؟ اب معاملہ یہ ہے کہ اگر مسجد میں لوگ رہتے نہیں گئے، لوگ فرض نماز پڑھ کے عصر کی نماز پڑھ کے نکل جاتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ انتظار کر لیں لوگوں کے نکلنے کا، جب لوگ نکل جائیں تو اس کے بعد اگر وہ عصر کی نماز، وہ قضا نماز عصر کے بعد مسجد میں پڑھنا چاہتا ہے تب بھی اجازت رہے گی۔ البتہ اگر لوگ وہاں پر موجود رہتے ہیں تو پھر لوگوں کے سامنے قضا نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ جب عصر کے بعد نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا تو سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ عصر کے بعد کوئی نماز نہیں ہوتی، تو جب نماز پڑھنے کھڑا ہوگا تو لوگوں کے ذہن میں یہی آئے گا کہ یہ قضا نماز پڑھ رہا ہے، اور قضا نماز چونکہ یہ ایک گناہ کا کام ہوتا ہے کہ نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا، یہ ایک گناہ کا کام ہے، اب اس نماز کو لوگوں کے سامنے قضا کرے گا تو گویا کہ گناہ کو ظاہر کرنا لازم آئے گا، تو گناہ کو ظاہر کرنا یہ بھی ایک طریقے سے گناہ ہوتا ہے۔ اسی لیے شریعت نے بتایا کہ لوگوں کے سامنے نمازوں کی قضا نہ کی جائے بلکہ تنہائی میں اور ایسے وقت میں نمازوں کی قضا کریں کہ جس کے ذریعہ لوگوں کو یہ علم نہ ہو کہ آپ نمازوں کی قضا پڑھ رہے ہیں۔ تو مسجد میں بھی کر سکتے ہیں لیکن لوگ چلے جائیں اس کے بعد، اور گھر میں اپنے طور پر اکیلے پڑھنا چاہتا ہے تو وہاں تو کوئی حرج شریعت کے اعتبار سے نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ سفر میں اگر کوئی نماز قضا ہوئی
اور اسے گھر آ کر کے پڑھے تو کیا پوری 4 رکعت پڑھی جائے گی یا قصر کی جائے؟ یہاں بھی بہت سارے لوگوں میں کنفیوژن باقی رہ جاتا کہ شک اور شبہ رہتا کہ سفر کی حالت میں ہم تھے، نماز اس حالت میں بھی پڑھنی گئے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا سفر کر لیا، اب سفر کی حالت میں تو ہم نماز کیسے ادا کریں؟ یہ غلط خیال کے، غلط تصور کے۔ سفر کی حالت میں بھی نمازوں کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ اب مان لیجئے کہ سفر کی حالت میں کوئی تھا، 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا سفر کر رہا تھا، اور اس کی نمازیں اسی حالت میں قضا ہو گئی، 2-3 نمازیں قضا ہو گئی۔ اب وہ ان نمازوں کو اپنے گھر آ کر کے قضا کرنا چاہتا ہے، پڑھنا چاہتا ہے۔ تو اب سوال یہ کہ سفر کی حالت میں تو 4 کی جگہ 2 ہی رکعت ادا کرنی ہے، تو وہ نمازیں جو سفر میں قضا ہوئی گھر آنے کے بعد 4 قضا کریں گے یا 2 قضا کریں گے؟ تو یاد رکھیں کہ جس حالت میں نماز قضا ہوئی ہے، جس حالت میں نماز قضا ہوئی ہے اسی حالت کے اعتبار سے نماز کی قضا کرنی ہے۔ سفر کی حالت میں نماز قضا ہوئی ہے، آپ اگرچہ گھر آ کر کے ان کی قضا کریں گے تب بھی 2 ہی رکعت پڑھیں گے۔ گھر نماز قضا ہوئی ہے، سفر کی حالت میں اگر آپ ان قضا نمازوں کو پڑھیں گے تو گھر چونکہ قضا ہوئی ہے تو سفر میں 4 ہی قضا پڑھنی ہے۔ تو جس حالت میں نماز قضا ہوئی ہے اسی حالت کے اعتبار سے ان قضا نمازوں کو ادا کرنے کا حکم رہے گا۔ کیا نفل نماز کی جگہ قضا پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں، بلکہ پڑھنے ہی کا حکم رہے گا کہ نفل نماز اور سنت غیر موقدہ، یہ یاد رکھیں بہت اہم بات، خاص طور سے جن کی بہت ساری نمازیں قضا گئے، اس سے پہلے نمازیں چھوٹی ہوئی گئے، کہ 5 وقت کی جو نماز ہم ادا کرتے ہیں، ایک آسان طریقہ یہ رہتا ہے کہ 5 وقت کی نماز میں جو نفل نمازیں گئے اور جو سنت غیر موقدہ نمازیں گئے، تو ان نفل اور سنت غیر موقدہ نمازوں کی جگہ پر آپ قضا نماز پڑھیں۔ جیسے ابھی عصر کی نماز پڑھنے کے لیے آپ آئیں، عصر کی نماز میں شروع میں جو 4 رکعت سنت گئے وہ سنت غیر موقدہ گئے، تو سنت غیر موقدہ پڑھنے کی جگہ پر آپ کی جو پہلے کی عصر کی نماز چھوٹی ہوئی گئے یا ظہر عشاء کی جو بھی چھوٹی ہوئی گئے، آپ یہ نیت کر لیں کہ سب سے پہلی میری جو ظہر کی قضا ہوئی گئے، سب سے پہلی جو میری عصر کی قضا ہوئی گئے وہ نماز میں پڑھتا ہوں، یہ نیت رکھتے ہوئے 4 رکعت سنت غیر موقدہ کی جگہ پر قضا نماز ادا کریں۔ مغرب میں 2 رکعت نفل گئے، سنت موقدہ تو پڑھنی گئے، 2 رکعت نفل گئے، تو ان 2 رکعت کی جگہ پر فجر کی پہلے کی جو چھوٹی ہوئی رکعتیں گئے ان نمازوں کو وہ قضا کرتا رہیں، عشاء میں فجر میں اسی طریقے سے ادا کرتا رہیں، تو آسانی کے ساتھ روزانہ کئی دنوں کی نمازیں اس طریقے سے قضا کی جا سکتی ہے۔ تو نفل نماز کی جگہ پر سنت غیر موقدہ کی جگہ پر قضا نماز ہی پڑھنی ہے، اور قضا نماز ہی پڑھی جائے جب تک کہ قضا نمازیں آپ کے ذمے پر باقی ہیں۔ جزاک اللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہم اجعلنا من عبادک التوابین، اللہم اجعلنا من عبادک المتطہرین، اللہم اجعلنا من عبادک المصلین، اللہم اجعلنا من عبادک المخلصین، اللہم اجعلنا من عبادک المتقین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔